5 سے چھٹا، چھٹا سے 7، کہتا ہے ایک فقیر 7 دروازے پہ جاتا، کیا بات ہے، واہ، اور 7 دروازوں سے بھیک دی جاتی تھی۔ یہ نہیں کہا جاتا تھا تجھے پہلے دروازے سے مل گئی ہے۔ اتنا سخی تھا میرا دادا کیا بات ہے، کہ ہر دروازے سے ایک بندے کو بھیک دی جاتی تھی۔ اب بتاؤ تمہارے نانا کے محل کے کتنے دروازے ہیں؟ کیا اتنی بھیک دی جاتی ہے؟ آپ مسکرا کے کہتے ہیں بڑا کمزور تھا تیرا دادا، بڑی تھوڑی بھیک دیتا تھا وہ۔ کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا سن، تیرے دادا کے 7 دروازے تھے، پہلے دروازے پہ سائل نے ہاتھ پھیلایا، جب بھیک دی ضرورت پوری نہیں ہوئی تھی تبھی دوسرے دروازے پہ گیا ہے، وہاں سے بھی بھیک ملی، ضرورت پوری نہیں ہوئی، پھر تیسرے پہ پہنچا ہے، تیسرے سے بھیک ملی، وہاں سے بھی ضرورت پوری نہیں ہوئی، پھر چوتھے پہ گیا ہے۔ کہا 7 دروازوں پہ گھوم جاتا تھا اور تیرا دادا اتنا نہیں دیتا تھا کہ ضرورت پوری ہو جاتی۔ اور سن، میرے نانا کے دربار کا ایک دروازہ ہے، ایک دروازے سے اتنی بھیک دے دی جاتی ہے جسے ایک بار دے دیا جاتا ہے اسے زمانے میں کبھی ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ ڈالنے کی عورتیں کہتی 12 بجے تک بیٹھو، آج ماں کو نیند نہیں آئے گی، اس کا لال چلا گیا ہے۔ آج خاندان والے بیٹھے ہوئے ہیں 12 1 بجے تک، جس کا بیٹا چلا جاتا ہے اس ماں کو تسلی دی جاتی ہے، خدا کی قسم لا تو ایسی قربانی سیدہ زینب کی قربانی دیکھ، آج پورا خاندان کربلا میں شہید ہوا ہے، صرف بھتیجے نہیں بلکہ 2 لالوں کی قربانیاں سامنے ہیں، بیٹے شہیدوں کے سامنے پڑے ہیں، لیکن ضرورت و ہمت کا عالم یہ تھا۔ سیدہ زینب کہتی تھی اور تو خبردار آگو پکا نہ کرنا، جلدی کرو، تیمم کرو، مصلوں پہ آ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو بیٹوں کے غم میں عصر کی نماز قضا ہو۔ جب اتنا پوچھا، کسی نے کہا شہزادے وہ جمعے کی نماز کے بعد دہلی سے جب نکلتے ہیں نا مسجد سے، تو وہ جو سوالی ہوتے ہیں ضرورت مند، وہ پیریوں پہ کھڑے ہو جاتے، وہ سب کی فریادیں سنتے ہوئے اترتے۔ بچی نے کہا ٹھیک ہے، نماز کے لیے لوگ گئے اور بچی بھی جا کے وہی ضرورت مندوں کی لائن میں لگ گئی۔ حیرت کی ہوگی آپ کو، آج بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، جو مکت کہتے ہیں بھارت کو، قوم کا بیڑا غرق کر رکھا ہے، ملک میں کتنی بیٹیوں کی آبرو لوٹی جا رہی ہے، کوئی حساب نہیں ہے۔ یہ اندھا میڈیا کسی کی بیٹی کی عزت اچھل جاتی ہے تو گونگا بہرا بن کے بیٹھ جایا کرتا ہے، آگ لگانے کا کام کرنے والا میڈیا، اسے کیا پتہ عزتیں کتنی اہم ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، بچی جا کر کے سوالیوں کی لائن میں کھڑی ہو جاتی ہے، اورنگزیب مسجد سے نکل رہے ہیں، کوئی کہتا حضور روح بھوکا ہو، پرچی لے لی جاتی ہے، اس کی ضرورت درج کرا دی جاتی ہے، کوئی کہتا مکان نہیں ہے، ضرورت سنی جاتی ہے، کوئی کہتا محتاج ہو، اس کی بھی سنی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے، جب سوال پوچھتے پوچھتے ضرورتیں پوری کرتے کرتے جب باری شہزادی کی آئی ہے، پنڈت کی بیٹی کی آئی ہے، اس نے بھی ہاتھ بڑھایا، آگے بڑھا کر کے پرچی پیش کی، اورنگزیب عالمگیر کی ایک نگاہ چہرے پر پڑی، سمجھ گئے یہ بیٹا نہیں بیٹی ہے۔ جب اس نے وہ کاغذ دیا تھا، آپ نے ڈائریکٹ ہاتھ پکڑا نہیں تھا، بلکہ آپ نے چادر کے کونے سے بچی کے ہاتھ سے کاغذ لیا اور کہا بیٹی، بیٹیوں کو سڑکوں پہ نہیں آنا چاہیے، بیٹی یہ سڑکوں کے لیے نہیں، بیٹیوں سے تو محل میں بیٹھ کے باتیں کی جاتی ہیں۔ واہ واہ واہ، زندہ باد بیٹی، کیا کہنے، کہہ کے آگے بڑھ گئے اور سب کی باتیں سنی، پھر محل میں آگے کہا بھیجو بچی کو۔ بلایا اورنگزیب عالمگیر نے، لوگ کہتے کٹر تھا، آ دیکھ اورنگزیب عالمگیر کو پڑھو، کہاں کی بات ہے؟ دہلی کی، درد کہاں کا ہے؟ بنارس کا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے بلایا اور کہا بیٹی کیا بات ہے؟ اس نے ساری بات کہہ ڈالی، کہا وہ کوتوال جو آپ نے بنایا ہے نا، وہ میری عزت کا دشمن ہو گیا ہے، اس نے فلاں دن کا ٹائم دیا ہے، آپ کے پاس آئی ہوں، بتاؤ میں کیا کروں؟ تو اورنگزیب عالمگیر کہتے ہیں جا جیسا میرا کوتوال کہتے ہیں۔ جب مسلمان کسی کو بیٹی کہہ دیتا ہے نا، پھر اس کی عزتیں لٹنے نہیں دیتا کہ کبا انتظار کیا جائے گا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس دن کی مہلت کوتوال کو ملی، کوتوال نے دی تھی۔ ڈولی آ گئی، بیٹی سج کے جب بیٹھی نا ڈولی میں پنڈت کی، اور ڈولی اٹھ کر کے بادشاہ کے دروازے پر، کوتوال کے دروازے پہ آئی ہے۔ تاریخ کا یہ باب ذرا سنیے تو صحیح، جب کوتوال کے دروازے پہ ڈولی آئی ہے، کہا دلہن ابھی اندر نہیں آئے گی، کہا کس لیے؟ کہا آج میں خوش ہوں، آج میں اس کا صدقہ اتارنا چاہتا ہوں۔ اس نے سکے سونے کے منگائے، ایک بڑا تھال لیا، لے کر کے کھڑا ہوا اور مٹھی بھر بھر کے فقیروں میں لٹا رہا تھا، لٹاتا رہا، لوگ لوٹتے رہے، آخر اسی بھیڑ سے ایک پوسیدہ لباس میں پھٹی چادر میں ایک فقیر نکلا، اس نے بھی آ کر کے آگے ہاتھ بڑھا دیا، کوتوال سے کہا مجھے بھی بھیک دی جائے، اس نے کہا اندھا ہے، اتنے سکے نیچے پڑے گئے کہ اٹھانے والے کم پڑ گئے ہیں، تو انوکھا بھکاری ہے، تیرے ہاتھ میں بھیک دی جائے۔ اس نے کہا تھا سن کوتوال، میں پھینکا ہوا پیسہ نہیں لیتا، میں گرا ہوا نہیں اٹھاتا ہوں، اگر دینا ہے تو ہاتھ میں دے۔ اس نے کہا بڑا صدیق ہے، اگر کوئی اور دن ہوتا تیرا سر قلم کر دیتا، آج میری خوشی کا دن ہے، لاؤ تال آگے لاؤ۔ اس نے مٹھی بھری سکوں کی جیسی فقیر کے ہاتھ پہ رکھی ہے، فقیر نے کلائی تھامی اور جب چادر اتار کے پھینکی ہے، حیرت ہو رہی تھی، چادر میں
فقیر نہیں تھا بلکہ اورنگزیب عالمگیر آ گئے تھے۔ آنے کے بعد آپ نے کہا تھا تجھے کیا لگتا ہے میں دہلی میں ہوں تو بنارس میں ہے، تو جو چاہے کر لے گا، تجھے نہیں پتا ہے ہم کسی بھی کرسی پہ بیٹھے ہمیں خدا کا ڈر رہتا ہے۔ تو غازی بلوائے گئے اور اسی میدان کے اندر پیٹھ سے کوتوال کو چیرا گیا، اعلان کیا گیا تھا کہ جو کسی بھی بیٹی کے ساتھ اتیاچار کرے گا اس کو بخشا نہیں جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کٹر کہنے والوں، جب ہم سلطنت میں تھے ہمارے ہاتھ میں ملک کا نظام تھا، ہم نے تمہاری بیٹیوں کی آبرو بچائی تھی، آج تمہارے ہاتھ میں نظام ہے، ہماری بیٹیوں کی عزت محفوظ کیوں نہیں ہے؟ تاریخ گواہ ہے، دیکھو تو صحیح حکمران کسے کہتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا تھا اب شام سے ڈولی اٹھاؤ اور اس کے دروازے پہ لے کے چلو۔ جب دروازے پہ لے کر کے گئے، بچی ڈولی سے نکلی ہے، اورنگزیب عالمگیر بھی گھر میں آئے ہیں، پہلا جملہ کہا تھا بیٹی پیاس لگی ہے جلدی سے پانی پلا دے۔ کہا اتنی پیاس ہے؟ کہا ہاں بیٹی، جب سے تو نے درد بیان کیا ہے میں نے قسم کھائی تھی جب تک اس بیٹی کے ساتھ انصاف نہیں کر دوں گا ایک گھونٹ پانی کا حلق سے اتارنا مجھ پہ حرام رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس کمبل پوش، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ بھائی یہ نظام اسلام، کیا بات ہے مفتی صاحب، نظام اسلام۔ واہ واہ واہ۔ ہاں اورنگزیب عالمگیر نے بتایا تھا کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی بیٹی ہو چاہے مسلمان کی بیٹی ہو۔ یہ ہے نظام اسلام کا۔ واہ واہ۔ یہ ہے حاتم طائی کی پوتی میرے محبوب کی بارگاہ میں لائی گئی، سر پہ چادر نہیں تھی، حضور نے ننگے سر دیکھا چادر دے دی، گردن ادب سے جھک گئی۔ صحابہ نے کہا حضور یہ دشمن کی بیٹی ہے، فرمانے لگے چپ ہو جا، بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی بیٹی ہو چاہے مسلمان کی بیٹی ہو۔ یہ نظام ہے اسلام کا، اسے اسلام کہتے ہیں۔ آپ سے میری گزارش ہے کسی کی بیٹی کو تخت میں بٹھا کے نچانا مت نچانا، کسی کی بیٹی کو بیٹھا کر کے تالیاں نہ بجانا۔ آج تو کسی کی بیٹی پہ تالیاں بجا، اس وقت تک اللہ موت نہیں دے گا جب تک تیری بیٹی پہ دنیا تالیاں نہیں بجا لے گی۔ یہ یاد رکھنا آپ لوگ بھی، ذرا سی ذہنی چسکوں کے لیے اور عیاشی کے لیے کسی کی عزت سے بھی کھیل جاتے ہیں۔ رہ گئی ان نچنیوں پہ پیسے لٹانے کی بات، رہ گئی سیٹ اور پٹھان کی بات، تو کان کھول کے سنو۔ جو تم تماشوں میں یوں پیسے لٹایا کرتے ہو، پیسہ تمہارا، کمائی تمہاری، حق تمہارا، چاہو تو آگ لگا لو چاہو تو خرچ کرو، لیکن ایک بات کان کھول کے سن لو پیارے، اگر رب نے تمہیں دولت دی ہے اس پیسوں کو عیاشیوں میں نہ برباد کرنا، لوگوں کی تباہیوں میں برباد نہ کرنا۔ چاہو اگر رب نے تمہیں دولت دی ہے جا کر کے پوری بستی کا چکر لگاؤ، کوئی تو ایسا مائنڈیڈ بچہ ہوگا جو پڑھنے میں بہت اچھا ہوگا لیکن اس کو حالات نے مجبور کیا ہوگا، کوئی یتیم ہوگا، بے بس ہوگا، کسی پہ خرچہ نہیں ہوگا، کسی کے حالات سازگار نہیں ہوں گے، اس پیسے کو اٹھا کر کے جا کے اس کی تعلیم پہ لگا دو، اور جب وہ آئی ایس بن کر کے انصاف کی کرسی پہ بیٹھے گا خدا کی قسم قلم اس کا ہوگا دیور فاروق اعظم کے نظر واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کب تک دوسروں کی غلامی کرو گے؟ وہ نبی جس نے اقرا بسم ربک الذی خلق کا پیغام دیا تھا، آج اس کی امت دوسروں کی محتاج ہو گئی تعلیم میں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے سارا پیسہ چادروں پہ لگایا، سارا پیسہ میناروں پہ لگایا، سارا پیسہ قبالوں پہ لگا دیا۔ خدا کے واسطے اس پیسے کو اٹھا کر کے بچی اور بچوں کی تعلیم پہ لگاؤ، ایسے اسکول بناؤ جس میں پڑھنے والی بھی بیٹی ہو، پڑھانے والی بھی بیٹی ہو، اسکول تمہارا ہو، سلیبس تمہارا ہو، نظام تمہارا ہو، تعلیم تمہاری ہو، اور زمانے کو بتا دو حضور کے غلام کسی کا محتاج نہیں ہے، جہاں پیر رکھ دیتے گئے وہیں پہ جھنڈا لہرا۔